بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاس کی ذہانت، دیانت و امانت اور اپنے آقا سے وابستگی، کامل فرما برداری ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایاس کے خلاف ان کے دلوں میں بغض اور حسد کا مادہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ادھر سلطان کا لطف و کرم اور جود و سخاوت ایاس کے حق میں بڑھ رہا تھا۔ ایک دن بد باطن امرا نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک معمولی غلام ایاس کی عقل و بصیرت پر کیوں کر یقین کرتے ہیں۔ سلطان نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دن بعد دربار کے ان حاسد امرا کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا، گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر ریس سے آیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔ سلطان نے دوسرے امیر سے کہا، اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ان کا ساز و سامان کیا ہے؟ اس بات کا جواب وہ نہ دے سکا۔ وزیر حیران ہوا، یہ تو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا، ان کا سامان رے کے برتن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ قافلہ رے شہر سے کب نکلا تھا؟ وہ امیر اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ 27ویں رجب کو یہ قافلہ رے سے روانہ ہوا، اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ رے شہر میں اشیاء کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سلطان اس کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اسی طرح بادشاہ نے 30 سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال دریافت کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اسی ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آ گئے۔ الغرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بد باطن امرا سے کہا، تم لوگ ایاس پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنا منظور نظر کیوں ہے؟ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا، میں تم سے پہلے ایاس کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ جو معلومات تم 30 آدمیوں نے 30 پھیروں میں فراہم کی، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاس کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاس کی فہرست قابلیت، ذہانت خداداد تھی۔ سبق: حسد ایک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔